अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। अल्लाह ताला हमारी आइंदा वाली नस्लों को हमेशा आज़ाद रखे। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम वबा से निकल आए हैं। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। यकीनन मेरी पूरी कौम ने दुआएं की, इस्तग़फ़ार किया, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने हम पर करम किया, हमें वबाओं से महफूज रखा दुनिया के मुकाबले में। बहरहाल हमें इससे सबक भी सीखना है और आइंदा अपने मुल्क, अपने रब और अपने अवाम, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी के और सफाई के ख़्याल रखना है। और तहुरुल शत्रल ईमान के सफाई निस्फ़ ईमान है। अब इन वबाओं से पता चला कि सफाई की किस कदर अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास वरासत के मामले में कुछ सवालात हैं और उनके टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूंगा। पहली बात तो ये है, मुझसे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या वरासत के कानून में कोई लिमिटेशन है। नंबर 1, यानी कि दावा करने के लिमिटेशन होती है, मियाद होती है। उसका जवाब मैं दूंगा इंशाअल्लाह। फिर कुछ मामलात ख़ानदानी तस्वीर के होते हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह मैं जामे और मुख्तसर जवाब दूंगा। फिर मुश्तरका ख़ानदान का कारोबार होता है, उस मामले में फिर के हिस्सा के मुताबिक कर्जा जात अदा करने के हर रिश्तेदार वो पाबंद है और कोई भी वारिस महरूम ना हो। अदालत इसकी ज़िम्मेदार है, उसका फ़र्ज़ बनता है। तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक से बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी पसंद का इज़हार ज़रूर करें। अपने चैनल के बारे में, लॉ लेक्चर्स ऑनलाइन के बारे में अपनी पसंद मुझे बताएं और इज़हार करें कि आपको कितना इससे इस्तेफ़ादा आप उठा रहे हैं। फिर इसको लाइक भी करें और ये सब बातें, ताकि आप सब्सक्राइब तो करते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, बटन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले मियाद वरासत वाज़े करूं कि कानून वरासत में कोई मियाद नहीं है। यानी कि मुतवफ़ी को जितने भी साल हो चुके हैं फौत हुए, और जब भी, हाँ, कानून ये है कि जैसे ही कोई शख्स फौत होता है तो उसकी वरासत उसके वारसों पर मुंतकिल हो जाती है। हाँ, उसको बाकायदा करने के लिए, उसको बाकायदा तकसीम के लिए, उसको बाकायदा हिस्सा हासिल करने के लिए अदालत से रजू करने में कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जब दिल चाहे, जिस वक़्त चाहे, आप इन मामलात को अदालत के सामने रख सकते हैं और अदालत आपकी मदद करेगी। अदालतें इन मामलात को सुलझाने में ये नहीं कहती कि तुम इतना अरसा पहले क्यों नहीं आए, यक्का वक्त देर से पहुँचो, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं एक साइटेशन भी वकला हज़रात, यंग लॉयर्स ख़ास तौर पे माशाल्लाह आपके लिए है कि 1999 MLD पेज 1140, तो इसमें बाकायदा अदालत ने होल्ड किया है कि कोई मियाद मुकर्रर ना है।
دوسری بات، خاندانی تسویہ قبول ہوتا ہے۔ خاندان اپنے وراثتی معاملات کو جس طرح چاہے سب وارث بیٹھ کر اور اس کو تسویہ کر لیں، اور جو وہ فیصلہ کریں تو وہ عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں اور قانون اس کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ اس بندے کی وفات سے پہلے کی خاندانی تسویہ ہو یا اس کے بعد ہو۔ تو جو بھی آپ تسویہ خاندان متفقہ طور پر جو بھی تسویہ کریں گے وہ عدالتیں اس کو قبول کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی میں ILR 49 کلکتہ پیج 820 یہ ریفر کروں گا، کیونکہ ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا ہے، معلوم ہوتا رہتا ہے کہ انڈیا میں بھی ہمارے چینل کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ اپنے کلکتہ کے ہائی کورٹ کے نظریے کے تحت اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ خاندانی تسویہ قبول ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں ایک مشترکہ خاندان میں چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور یعنی کہ ہیڈ آف دا فیملی نے وہ کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی، وہ کاروبار پھیل گیا جس نہج پر بھی ہے۔ اب بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہوتا ہے۔ تو سربراہ اس مالک کا، اس کاروبار کا مالک جس نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی وارثان ہیں وہ اس کے خاندان کا کاروبار اکارڈنگلی وہ۔ اب اس میں ایک میرے پاس سوالات کافی آئے ہیں، مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بڑے جو ہیں اس وقت یوں سمجھیں کہ امانت دار ہیں، اور وہ جو چھوٹے ہیں ابھی نابالغ ہیں وہ ان کی امانتیں ہیں ان کے پاس، تو ان کو وہ باقاعدہ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی میں 1931 54 مدراس پیج 543 کو ریفر کروں گا کہ جب بھی مشترکہ کوئی کاروبار ہو تو اس کے سب حصہ دار وارث برابر ہوتے ہیں، اور جو بڑے کاروبار کو چلا رہے تھے، چاہے اس دوران کوئی اس کی اولاد فوت ہو جائے تو اس کی آگے جو اولاد ہے وہ اسی طرح جس طرح ان کے والد، یعنی کہ اگر دادا نے کاروبار شروع کیا ہے اور وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد ان کے والد تھے وہ بھی فوت ہو گئے، پہلے فوت ہو گئے یا بعد میں فوت ہو گئے، تو وہ ان کی اولاد بھی اسی طرح وارث ہوتی ہے۔ اب میں اس کے بارے میں کچھ کہ حصہ کے مطابق قرضہ جات ادا کرنے کے پابند۔ اب یاد رہے ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اب اس نے یقیناً کاروبار کے سلسلے میں کئی دفعہ قرضہ جات لے رکھے ہوتے ہیں، بینک سے قرضے ہوتے ہیں، ذاتی کسی سے قرضے لے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ وارثان اپنے حصہ کے مطابق اس قرضے کا ادائیگی میں اپنا شیئر ڈالیں گے، جس قدر اس کا حصہ ہے، یعنی کہ جس کا حصہ زیادہ ہے یقیناً وہ زیادہ دے گا، اور جس کا کم ہے وہ کم دے گا، یعنی کہ ریشو سے کے حساب سے، یعنی کہ جس طرح وراثت میں بیٹے کا 2 حصے ہے، بیٹی کا 1 حصہ ہے، تو بیٹے کو زیادہ حصہ دینا پڑے گا، بیٹی کو کم دینا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو 1993 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1185 کو ریفر کروں گا، یعنی کہ یہ باقاعدہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ کیا ہے
کہ حصہ دار اپنے نسبت کے مطابق قرضہ جات ادا کرنے کے پابند ہیں۔ ہاں، اب کوئی بھی وارث وراثت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ عدالتیں بڑی اس معاملے میں ان کا فرض بنتا ہے۔ یہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ ظاہر معاملات پہلے نچلی سطح پر ہوتے ہیں، تو نچلی عدالت، پہلی عدالت بھی اتنی ہی پابند ہے، اتنی ہی فرض شناس ہے، اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ ہائی کورٹ یا اوپر سپریم کورٹ ہے۔ لہذا ہر عدالت پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی بھی وارث وراثت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو اس سلسلے میں 1997 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کو ریفر کروں گا۔ یہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی وارث کو محروم نہ ہونے دے۔ تو امید ہے یہ جو چند سوالات کے پیش نظر میں نے آج کا یہ باقاعدہ سائٹیشنز کے ساتھ لیکچر ڈیلیور کیا ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا، اور انشاءاللہ آپ میرے سے رابطے میں رہیں گے اور اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مدد کرے اور آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔